اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی تیسرا حصہ۔ مرگی کی بیماری پر صبر کرنے والی خاتون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کو مرگی کی بیماری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ تعالیٰ سے میری شفا کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اگر یہی تیری مرضی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، وہ تجھے شفا دے دے گا، اور اگر تو چاہے تو صبر کر اور بروز قیامت حساب تجھ پر سے اٹھ جائے۔ وہ کہنے لگی، اچھا میں بیماری پر صبر کر لوں گی، جبکہ مجھے حساب سے آزاد کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، ہوش و حواس رخصت ہو جاتے ہیں، جسم سے کپڑا کھل جاتا ہے، برہنہ ہو جاتی ہوں۔ بیماری دور نہ ہو تو نہ ہو، دعا کیجئے کہ کم سے کم میرا کپڑا نہ کھلنے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور پھر کبھی بحالت مرگی کپڑا اس کے جسم سے نہ ہٹا۔ تفسیر ابن کثیر۔ قبر سے آواز آئی کہ اے عمر، اللہ نے مجھے دونوں جنتیں بخشی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ایک مسجد میں بیٹھا عبادت کرتا رہتا تھا۔ ایک عورت اس کی دیوانی ہو گئی، اس کو اپنی طرف مائل کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن وہ اس کے گھر آ گیا۔ اب فوراً اس کو یہ آیت یاد آ گئی، جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، سو ایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 201۔ اور ساتھ ہی وہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو پھر یہی آیت پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے جان دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اس کے باپ سے تعزیت کی۔ وہ رات کو دفن کر دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کو لے کر اس کی قبر پر گئے، اس کی نماز مغفرت پڑھی، پھر قبر سے مخاطب ہو کر یوں بولنے لگے، اے نوجوان، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 جنتیں ہیں۔ سورہ رحمان آیت 46 کا ترجمہ۔ اس آیت کریمہ کو سن کر قبر کے اندر سے آواز آئی کہ اے عمر، اللہ نے مجھے 2 جنتیں بخشی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ دنیا قیامت کے دن خطرناک بڑھیا کی شکل میں لائی جائے گی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، دنیا قیامت کے دن ایسی بڑھیا کی شکل میں لائی جائے گی جس کے سر کے بال کھچڑی ہو رہے ہوں گے، جس کی آنکھیں نیلگوں ہوں گی، جو دانت پھاڑ رہی ہوگی، جو نہایت بد شکل ہوگی۔ وہ مخلوقات کو جھانک کر دیکھے گی۔ لوگوں سے دریافت کیا جائے گا، اسے جانتے ہو؟ لوگ جواب دیں گے، اللہ کی پناہ، جو ہم اسے جانیں۔ انہیں جتلایا جائے گا کہ یہ وہ دنیا ہے جس کی خاطر تم باہم جھگڑتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، ایک دوسرے پر چلتے تھے، اور باہم بغض اور نفرت رکھتے تھے اور دھوکے میں رکھتے تھے۔ پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ پکارے گی، میرے رب، میرے پیرو اور میرے چیلے کہاں ہیں؟ اللہ عز و جل حکم دیں گے کہ اس کے مریدوں اور چیلوں کو اس کے ساتھ ملا دو۔ رحمت اللہ الواسعہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔